لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام تحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير المعلومة بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الایمان ام الهدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم بلندتر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے میرا مالک بانیان کی یہ سفیدہ بچھائی برادران کی یہ محنت میرا مالک جناب سیدہ کے تو فعل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حاضرین کی شرکت کو میرا مالک قبول فرمائے بانیان کے مرحومین حاضرین کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے اس پراشوق دور میں ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی بیماری خوف وبا سے محفوظ فرمائے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا موسم قریب ہے میرا مالک عزاداری میں درپیش جتنے بھی مسائل رکاوٹیں ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے دور فرمائے میرے وارث میرے مالک کے ظہور میں تاثیر فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شروع کی آج کی اس مجلس جس کا عنوان اس پاک معظمہ شہزادی کے اسم مبارک کے ساتھ منسوب ہے کہ جس شہزادی کی بشر فضیلت پڑھ سکتا ہے حقیقت نہیں پڑھ سکتا یہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو بشر اور وہ حقیقت سیدہ فضیلت سیدہ تو پڑھی جا سکتی ہے حقیقت سیدہ نہیں پڑھی حقیقت سیدہ پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے زہرا نے کہہ دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا پتا کہ بطول کسے کہتے ہیں تو پھر کسی بشر میں جرت ہی نہیں کہ وہ جانے یا وہ پہچانے کہ سیدہ عنوان سیدہ ہے گفتگو کا مرکز شہزادی کی ذات مبارکہ ہے کوشش کروں گا احسن طریقے سے بی بی کی دہلیز پہ جتنی دیر حاضری ہو سکے اس شہزادی کا جب بھی تعارف کروایا گیا تو اس شہزادی کا تعارف رشتوں کی بنیاد پہ کروایا گیا کسی نے کہا کہ رسول کی بیٹی سیدہ کسی نے کہا کہ امیر المومنین کی زوجہ سیدہ کسی نے کہا حسنین کریمین کی والدہ سیدہ یعنی کہ اس بی بی کا تعارف یا باپ کی حوالے سے یا شوہر کی نسبت سے یا بیٹوں کے حوالے سے عزتدار لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے آن ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں اس بی بی کو اپنی فضیلت بڑھانے کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ کم سعادت نہیں ہے نبی کی بیٹی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے علی کی زوجہ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے حسنین کی ماں ہونا لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے تو اس لیے صاحب فضیلت ہے علی کی زوجہ ہے تو اس لیے فضائل ہے حسنین کی ماں ہے تو اس لیے فضیلت ہے بات مشکل کروں گا نہیں ممبر پہ حدیث قصہ موجود ہے جب فرشتوں نے پوچھا تھا محمد تحت القصہ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی اماں ہے خدا نے تعارف کا
سیدہ کی ذات کو پہچانیں۔ یہ ممبر علمی ممبر ہے، ہم جذبات سے زیادہ حکمتوں سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ہمارا ملک فرقہ واریت کا متحمل نہیں، اب ہم نے ممبر سے فضیلت سیدہ بیان کرنی۔ جہاں سے یہ اعتراض آیا ہے نا کہ معاذ اللہ معصومہ نہیں ہے، اسے کو قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ مریم معصومہ تھی، تو مریم کو معصومہ مان، میں مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں۔ تو مریم کو تو معصومہ سمجھتا ہے، تو مریم کو معصومہ مان۔ اب جو ذہن پریشان ہو گئے وہ مجھے بتائیں، جناب مریم جنتی ہیں؟ اگر مریم جنتی ہیں تو نبی کی حدیث ہے زہرا جنت کی عورتوں کی سردار۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم بھی جنت میں رعیت سیدہ، تو جس کی رعیت معصومہ ہو، جناب مریم معصومہ ہے، لیکن مریم کے پاس عصمت کا اتنا ذخیرہ تھا کہ عیسیٰ تک محدود تھا۔ جناب مریم کی عصمت عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گئی۔ سیدہ کی عصمت کا دریا اتنا وسیع تھا کہ بارہویں کی صورت میں آج بھی گائے جو ہاتھ نہیں اٹھا مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ مریم کا رتبہ بڑا ہے یا سیدہ کا رتبہ بڑا ہے، جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، زہرا کا بیٹے کا قدم ہے اپنا مریم کا بیٹا اگلے مصلی پہ عیسیٰ کہاں کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرے بارہویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے ہو عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی امتی کے پیچھے۔ مریم معصومہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، بطول ہیں، لیکن بطول سیدہ کے برابر نہیں۔ مریم ہیں بطول صغرا، سیدہ ہیں بطول کبرا۔ مشکل بحث میں جاتے نہیں، ایک ہی جملے سے فرق واضح کر دیتے ہیں۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی جنت میں جائے۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں میں سلامت رکھے، علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہیں۔ مریم جنت سے کھانے منگواتی تھی، زہرا جنت میں روٹیاں بھیجتی تھی۔ کسی کو یقین نہ ہو کہ میرا سنی بھائی بیٹھا ہو، ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے، میں قرآن سے پڑھتا ہوں، خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے گرتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں سوائے زہرا کی دہلیز کے کوئی دہلیز ایسی ہے ہی نہیں جہاں ستارے اترے ہو، جہاں ستاروں نے سجدے کیے ہو، جہاں ستارے نازل ہوئے ہو۔ مجھے نہیں پتا یہاں کتنا عقیدہ سنا جاتا ہے، میں اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہوں۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، عرش خدا سے بہتر ہے دہلیز زہرا۔ اگر تو بندہ دلیل مانگے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ مجھے بتا عرش خدا میں کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے،
पूरी बीबी मरियम की कहानी लिखी। एक बंदे ने आके मासूम से पूछा था, मौला इज्जत मरियम ज्यादा है या इज्जत सैयदा? इमाम के चेहरे के तेवर बदल। इमाम ने फरमाया कि कनीजों का मुकाबला आगाज़ादी से कैसे हो, मुश्किल से। इतना कहना था, यह बंदा बोल पड़ा। उसने कहा अच्छा मौला, तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह ने कुरान में मरियम के नाम पे पूरी सूरत भेजी, तेरी जद्दा का जिक्र कुरान में नहीं, नाम सैयदा कुरान में नहीं आया, मरियम के नाम पे पूरी सूरत। ये छोटा रुतबा नहीं कि जिस किताब में अव्वल से लेके आखिर तक की कहानी लिखी होती, उसमें एक बीबी के नाम से पूरी सूरत भेज दी जाए। उसने कहा कि मरियम के नाम पे सूरत है, तेरी माँ का नाम कुरान में नहीं। बड़ा बेहतर हो गया, ये सवाल इमाम से हो गया, जवाब हम तक पहुंच गया। मैं जवाब पढ़ूंगा, आपके चेहरों की रौनक बताएगी कि जवाब बेशक इमाम का। उसने कहा मरियम का नाम कुरान में है, आपकी माँ का नाम कुरान में नहीं। इमाम के चेहरे के तेवर बता। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, इज्जतों का नाम लेते हैं। बोलो जो नहीं खड़ा बैठे। इज्जतों को जब भी पुकारा जाता है, निस्बतों से पुकारा जाता है। खुदा ने हमारी जद्दा को जब भी बुलाया, कभी कौसर कह के, कभी लैलतुल कद्र कह के, कभी सलसबील कह के, कभी इज्जत इलाहिया कह के, जनाब मरियम के नाम पे। कुरान एक जुबान, सदाए अबू ज़र, सदाए मैसम, सदाए सलमान, मिस्दाके इन्नमा युरीदुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़नुल्लाह, लिसानुल्लाह, जल्बुल्लाह, हिकमतुल्लाह, मशीयतुल्लाह, इरादतुल्लाह, नफ्सुल्लाह, बाबुल्लाह, इस्मुल्लाह, अलीयुन, वलीयुल्लाह, इमाम अल-मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाह गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, शहर बतूल, वसीह रसूल, फकीर रसूल, बाबा रसूल, मौला कमर, मौला मुत्तकियान, मौला आलमियान, तस्कीन इलाही, ज़रूरत इलाही। मिलके बोलो नारा। जनाब मरियम की पूरी कहानी कुरान में मौजूद। तवज्जो से बिस्मिल्लाह। जनाब मरियम के घर फरिश्ता आया और जनाब मरियम के हुजरे में आया था। मैं फर्क समझा रहा हूं सरकार। बीबी मरियम की इज्जत कुरान से पढ़ के सैयदा की इज्जत पढ़। जनाब मरियम के पास फरिश्ता आया, दरवाजे पे नहीं, हुजरे में। हुजरे में आया। हुजरे में फरिश्ते का आना था। कुरान कहता है मरियम सहम गई। मरियम ने सहम के फरिश्ते को कहा रुक, मैं बतूल हूं। बीबी ने बतूल कहा। फरिश्ता डरा नहीं, दौड़ा नहीं, भागा नहीं, वहीं पे रुका। तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं? उसे कहा सुन, अना रसूल रब्बे, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल। अगर तू बतूल है तो मैं रसूल हूं। क्यों आया? कहने लगा तुझे बेटा देने आया। कुरान की आयत पढ़ी है, किताब की रवायत नहीं पढ़ी। मरियम ने फरिश्ते से पूछा कौन है? कहने लगा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा कौन है? रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आ। वहां बेटे दे रहा है, यहां कपड़े ले। अना ख़ियात अल-हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। सैयदा के दरवाजे पे, अल्लाह की कायनात में मुझे कोई दरवाजा दिखा। बंदे कहते हैं ना जिस इज्जत सैयदा पढ़े, मुझे मालिकों की इज्जत की कसम, तहलीज का तारुफ पढ़ा जाए तो अकले जख्मी हो जाए कि सैयदा की चौखट कितनी अफजल थी, तहलीज सैयदा कितनी अफजल थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मैं रवायत पढ़ने लगा। अल्लाह के कुरान में एक आयत है, खुदा ने कुरान में कहा कि मेरे कुरान के अंदर एक किताब मकनून है, एक छुपी हुई किताब है जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। ताहिरों के नहीं, मुताहिरों के। ताहिर और है, मुताहिरों।
جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں، جس سے پاک ہو اسے مطہر کہتے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا اسے طاہرین کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑا، مطہرون کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اور خدا نے کہا ہے قرآن کے اندر، دو صحابی مسجد میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے جو قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ ابھی بیٹھے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے یا قریب سے سلمان گزرے؟ ایک نے کہا اس سے پوچھ یہ علی کا شاگرد ہے۔ جناب سلمان قریب آئے، اسے کہا اے صحابی رسول، اے دوست امیر المومنین، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ زندگی قربان کرو سلمان تیرے جملے میں۔ سلمان محمدی وہیں پر رک کے ایک لمحہ دیر کیے بغیر ان کی طرف دیکھے کہنے گے سناؤں یا دکھاؤں؟ بولو جو سیدہ کے دروازے سے مانگنے کے لیے آئے، اچھا تو نہیں سمجھے تو میں بات کھول دوں۔ اس نے کہا دکھاؤں یا سناؤں؟ انہوں نے کہا ابھی سلمان اگر دکھانے کا کہہ رہا ہے تو ابھی قرآن اٹھائے گا اور کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا اسی اللہ نے کتاب کہا ہے، کسی سورت پہ ہاتھ رکھے گا اسی اللہ نے کتاب کہا ہے۔ سلمان محمدی نے قرآن نہیں اٹھایا، اپنی ابا کو اپنے دوش میں رکھا۔ سلمان محمدی چھپی ہوئی کمر کے ساتھ مسجد کے دروازے سے باہر نکلے۔ صحابہ نے کہا ہم نے تجھے کہا تھا آیت دکھا، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ سلمان چلتا چلتا دہلیز سیدہ پہ آیا، دہلیز سیدہ پہ آ کے اپنے رخسار کو رکھا، رکھنے کے بعد کہا یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے گا کہ برہا ہو گیا ہے علی کی محبت میں، یہ کوئی قرآن ہے، یہ تو زہرا کی تحریر ہے۔ سلمان نے کہا قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کہنے کہ آیتیں نکلتی ہیں۔ کہنے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، ابھی دروازہ کھلے گا، میں تمہیں آیتیں نکلتے اس گھر کے اندر جس کی دروازے پہ بیٹھنے والی فضہ جیسی صاحب عرفان، فضیلت سیدہ کیا پڑھے، فضیلت فضہ میں پڑھے۔ میں نے کبھی منبر پہ اس بی بی کو کنیز کا لفظ نہیں کہا، جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے۔ قطعاً بس آخری پیغام دینے لگا ہوں، بھائی کا حکم تھا، حاضری ہو گئی، چہروں کی زیارت ہو۔ یہ قوم سیدہ کے نام پہ اس لیے جذباتی ہوتی ہے، ہماری خلقت میں زہرا کی دعا ہے۔ یہ قوم جو ہے یہ سیدہ کی دعا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ کہیں کہ اگر کوئی بھی کتا میری بیوی پہ بھونکے گا، چاہے وہ کہیں سے ہو، بدبخت تجھے شرم نہ آئی جن پہ نماز میں درود پڑھتا ہے؟ چلو یہ میری قوم، کیونکہ ہم زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں، جذبات سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو یہ امام کا ایک نظام تو چل رہا ہے نا جی۔ شیعت ہماری وجہ سے تو زندہ نہیں ہے نا، ہم شیعت کی وجہ سے ہیں۔ ہم عزاداری نہیں کرتے، عزاداری نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ ہم حسین کے گھر نہیں آتے، حسین ہمیں بلاتے۔ یہ کرم جتنا ہے یہ ادھر سے ہے، ادھر سے کرم ہے نا، ادھر سے نہیں، ادھر سے کرم۔ یہ مالی کا ایک نظام ہے۔ دیکھیں بغیر کسی بحث، بغیر کسی لمبے چوڑے مناظروں کے، باروے نے ماحول کیسے بدل دیا کہ ایک بھونکا ہزاروں آوازیں آنی شروع ہو گئی، حق پہ تھی، 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 چل اتنا تو مان گئے دربار گئی تھی۔ یہ بحث بعد میں ہوگی، لیکن امت تسلیم کر گئی۔ سینکڑوں
اربوں کی تعداد میں اہل سنت میرے بھائی روزانہ یہ بحثیں دیکھ دیکھ کے مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں اپنی شیعت کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، شیعت صرف اور صرف حق زہرا میں چھپی ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی سیدہ کے 4 گھنٹے ایک طرف، سب سے بڑی جنگ نبی کی بیٹی جیت گیا۔ جو کام نبی کی تلوار اور علی کی ذوالفقار سے نہ ہو وہ شہزادی کے خطبے کی دھار ہے۔ آج بھی تحقیق کرو، سروے کرو، کسی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھو، اس سے پوچھو خیبر پڑھ کے شیعہ ہوا، خندق سن کے شیعہ ہوا، کس چیز نے تجھے شیعہ کیا؟ وہ کہے گا سیدہ کا دربار۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں، میں مہمان ہیں، میں نوکر بن کے، تمہارا غلام بن کے، تمہارا مہمان بن کے تم سے پوچھتا ہوں، اگر سیدہ کا حق نہ ہوتا رسول کی بیٹی کبھی دربار بی بی وہ مطالبہ کرتے ہی نہ جس میں بی بی کا تصرف نہیں تھا۔ اس پہ ہم سے بحث کرنا چاہو، ڈیبیٹ کرو، مناظرے کرو، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ اگر نبی کا ورثہ نہیں ہوتا تو پھر نبی کے حجرے نبی کی بیویوں میں تقسیم کی۔ اگر نبی کی جاگیر نہیں ہوتی تو نبی کے بیٹے حسن کو نبی کے حجرے میں دفن کیوں نہیں ہونے دیا؟ اہل سنت بھائیوں، بات شیعہ سنی کی نہیں، بات تمہارے نبی کے گھر کی ہے۔ غریب سے غریب کی بیٹی بھی چل کے آ جائے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ بندے خالی بن سکتے۔ پہلی بار بابے کی زندگی میں ایک بار گھر سے نکل کے مباہلے میں گئی تھی۔ عیسیٰ کی امتیوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ معافی مانگی تھی، جزیہ دیا تھا۔ ان کے پادری نے سر سے دستار اتار کے چادر بنا کے زمین پر رکھی، قوم سے کہنے لگا جتنا زیور ہے اس میں ڈالو۔ پادریوں گلے سے سونے کی زنجیریں اتار کے انہوں نے کہا معافی مانگ لی، اب کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے یوں چادر اٹھائی گٹھڑی بنا کے کہنے لگا اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیج دے۔ یوں جا کے گٹھڑی نبی کے قدموں پر رکھی، رکھ کے کہنے لگا اور مسلمانوں کا نبی مجھے نہیں پتا، تیرے دین میں معافی ملنے کی شرطیں کون سی ہیں؟ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، عیسیٰ کا امتی ہوں، ایک بار اپنی بیٹی سے معافی دے دے، ہماری وجہ سے اپنے گھر سے چل کے آئی ہے۔ نبی نے جا کے زہرا کے قدموں میں گٹھی رکھی، زہرا کے سر پہ پیار دے کے کہا زہرا عیسائیوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، جزیہ بھی دیا ہے، تیرا حق بھی تجھے دے کے بھیجا ہے۔ زہرا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بابے کے نام پہ جہاں بھی جاؤں گی لوگ مجھے عزت دیں گے، لوگ مجھے پیار کریں گے، لوگ تسلیاں دیں گے۔ زہرا مباہلے میں یہ حسرت ذہن سے لے کے چلی گئی کہ اگر عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیا کیا ہے تو میرے بابے کی امت میرا کتنا حیا کرے گی۔ سر کاٹ دو، زبان کاٹ دو، سینے پہ گولی مارو، مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے عیسائیوں نے حیا کیا تھا۔ میرے سنی بھائیوں، مسلمانوں کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے، 4 گھنٹے کے بعد رو کے کہتی ہے چاچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ حاکم نے دیکھا لینے کی آئی ہے، رو کے بھی بابے والا حق لینے کے لیے آئی ہو۔ تحریر حاکم کے ہاتھ میں آئی، اس نے تحریر کے پرسے کرنے شروع کیے۔ کوئی سنی بیٹھا ہو، مجھے نبی
مانگا تھا بی بی نے، حدیث سن کے چپ ہو گئی تھی. کوئی مجھے اپنی کتاب سے ثابت کرے کہ دربار کے آنے کے بعد چپ رہی تھی. جا میرا سنی بھائی، تجھے چیلنج ہے، تو اپنی کسی کتاب سے ثابت کر. دربار سے واپس آ کے چپ رہی ہے. اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے. ہم شیعہ قوم کے ڈر سے شہادت زہرا نہیں پڑھتے. یہ قوم سیدہ کی شہادت سن ہی نہیں سکتی. جو کتابوں میں لکھی اگر وہ بھی پڑھتے نا جی، یہاں سے مجمع سے بندے بھی جنازے اٹھے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، اتنا دکھی کر دیا تھا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. رات کو بابے کی قبر پہ میری بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا میں اب جینا نہیں چاہتی ہوں، بابا دعا کر مجھے موت آ جائے، بابا تیری زہرا بڑی دکھی. رکھو سر پہ قرآن. کیا مجبوری بنی تھی. نبی کی بیٹی موت کیوں مانگتی رہی؟ میرے اللہ مجھے موت دے دے، میں اب جینا نہیں چاہتا. ہر گھر میں اولاد ہے. بادشاہ حسین کی عزت قسم میرے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بول کے میرا مجمع بتائے، جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا. پالے گا، میری اولاد کون سنبھالے گا. آدھی آدھی رات کو حسین کا کرتا زینب کے ہاتھ میں دے کے رو رو کے کہتی میرے بعد بھائی کا خیال رکھنا، میرا لاڈلا بیٹا ہے حسین، تو زینب کا خیال رکھنا. آج تیری ماں کو اولاد پیاری ہے، زہرا کو اولاد پیاری نہیں تھی. کتنے دن زندہ رہی؟ 60 دن، 75 دن، یا زیادہ سے زیادہ 90 دن. مجھے اس پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ کتنے دن رہی. ایک جملہ ہی میری قوم رونے کے لیے لے لے گی، جتنے دن بھی رہی روتی رہی. اور رونے والے کی تو ایک رات ہی بڑی لمبی ہوتی. جس نے رو کے گزارنی ہو نا، اس کی ایک رات ہی بڑی لمبی ہوتی. جتنے دن رہی ہے ہوتی ہے. اچھا تیرے مولوی نے تجھے کہا کہ چپ واپس آ گئی تھی. اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے پہلو زخمی کی. دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں کرتی تھی؟ نبی کی بیٹی کا دروازہ کس نے بنایا تھا؟ رسول کی بیٹی کے گھر کی چھت کس نے گرائی تھی؟ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی وہ درخت کس نے کاٹا تھا؟ میں نے پھر کہا ہے، میں ممبر سے پھر کہہ رہا ہوں، پہلی بات سیدہ کی شہادت کسی کو آتی نہیں. جسے آتی ہے وہ پردے میں رو رہا ہے. جتنی کتابوں میں لکھی ہے، جتنی کتابوں میں لکھی ہے، جتنی بھی لکھی ہے، وہ بھی ممبر سے نہیں پڑھی ہے. کیوں؟ اس قوم کے دل ابھی متحمل نہیں ہے. یہ بڑی مشکل سے 10 محرم کے دنوں میں اکبر سنتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے غازی سنتے ہیں. جس دن اس قوم نے سیدہ کی شہادت سن لی، تم ہنسنا بھول جاؤ گے. تمہیں کھانا سونا اچھا نہیں لگے گا، تمہیں جینا اچھا نہیں لگے گا، تم امور زندگی میں واپس نہیں آ سکتے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے میں باوضو یہ ممبر پہ ہاتھ رکھے، یہ سر پہ ہاتھ رکھے، یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں پڑی گی زہرا کی شہادت. صرف ہم نے تمہارے ڈر سے تمہیں رلانے کے لیے اتنا کہہ دیا. دربار سے آئی تھی، بال سفید تھے، کمر سوکھ گئی تھی. کوئی ایک سید بیٹھا ہو مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دے، کوئی ایک سید مجھے اجازت دے دے. کئی ہاتھ اٹھ گئے ہیں. یہ میرے سر پہ مثل قرآن ہے. مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے، زہرا دربار سے جب گھر واپس آئی، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. بی بی روتی ہوئی شہر کے اندر
پاؤں زخمی، پاؤں زخمی۔ تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا ہے نا کہ شام کے زندان میں سکینہ کروٹ نہیں لیتی تھی۔ مجھے زہرا کی عزت کی قسم ہے، مدینے میں محمد کی بیٹی بھی کروٹ نہیں لیتی۔ سیدہ کی یہ راتیں کیسے گزری میں نہیں پڑھ سکتا، کتنی زخمی رہی میں نہیں پڑھ سکتا۔ بس شہادت تو پڑھوں گا ہی نہیں، ایک جملہ اور پڑھ کے سلام کرنے لگا۔ ساری زندگی تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا ہے کہ سیدہ کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا۔ 3 درد اس بی بی کے پاس ایسے نرالے ہیں جو صرف اسی کے حصے میں آئے، اسی کے حصے کے درد ہے اور اسی پہ چلے۔ سیدہ آپ کی محنت قبول کرے، میں پہلا درد پڑھنے لگا۔ یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا۔ میں نے 7 چادریں پڑھی، بندے امیر بن کے سنتے رہے۔ کسی ایک بندے نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ اتنی چادریں کیوں علی نے دے دی تھی۔ اگر تجھے اپنی امیری پہ ناز ہے پھر اپنی آنکھ پہ قابو رکھ، میں مجبوری بتاؤں۔ علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یار یہ چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یار یہ زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کے دی یار یہ زہرا کا خون نہیں رک رہا۔ رکھ میرے سر پہ غلام، 7ویں چادر آئی، فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، تیری غربت کی قسم حسین کی ماں کی پسلیاں شہید۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السید۔ زہرا کی تو پسلیاں شہید ہو۔ 7 چادریں دی علی، 40 قبریں بنائی۔ 40 قبریں بنائی، 7 چادریں، 40 قبریں۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھا۔ 1 منٹ کے بعد میں منبر چھوڑنے لگا، جو ماتم نہیں کر سکا اسے دعوت دینے لگا۔ تمہاری یہ چیخ بی بی کے مقدمے میں بطور گواہی درج۔ 7 چادریں چاچا جی، 40 قبریں، 1 مجبوری پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا۔ آدھی رات کو جنازہ کیوں اٹھا؟ جبکہ حکم رسول جنازے کو دیر نہ کرو۔ مرد کا جنازہ ہو دن میں دفن، عورت ہو غروب آفتاب پہ دفنا۔ غروب آفتاب کا حکم تھا۔ جنازے میں جملہ کھولوں گا نہیں، میں غیر سید ہوں، کھولوں گا نہیں، اشارہ کروں گا تم رو پڑو گے۔ جنازے لیٹ ان کے ہوتے ہیں جن کا کوئی آ رہا ہو۔ جس نے سمجھا ہے بی بی تیرا ماتم قبول کرے، جس نے چہرے پہ ہاتھ مارا ہے بی بی تیری جوانی کو سلامت رکھے۔ جنازے ہمیشہ ان کے دیر سے اٹھتے ہیں جن کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہو۔ جب بدور کے جنازے پہ آنا ہی کسی نے نہیں تھا، پھر علی آدھی رات تک جنازہ رکھ کے بیٹھے کیوں رہے ہیں؟ اگر پہلی بار یہ حقیقت منبر سے سن رہے ہو، جتنا ہو سکے اتنا ماتم کرنا۔ علی آدھی رات تک کیوں بیٹھے رہے؟